अस्सलाम वालेकुम जी। जॉब वेल डन। देखिए मैंने आपको क्या डिलीवर कर दिया है। ये वो बयान लगता है जो जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के हवाले से कुछ मटीरियल छपा है और आज जो है वो अखबारात की शह सुर्खी भी है इसके ऊपर और वो कहा जा रहा है इस पे आज बात करनी है। हाँ, जॉब वेल डन। मैं आपका अपने गुज़िश्ता व्लॉग से पहले आपकी सोच का जो धारा है वो जोड़ दूं, फिर मैं जॉब वेल डन आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों कहा है। मैंने अब गुज़िश्ता दिनों एक व्लॉग किया था, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने अर्ज़ किया था कि इस खित्ते के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ हुई और अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिका ने अपनी अफवाज वापस बुलाई। अफ़गानियों का ख्याल है कि हमने अमेरिका को शिकस्त दे के यहाँ से निकाला है, जबकि अमेरिकी जो हैं उनका ख्याल है कि हमने स्ट्रेटजिक मूव के तौर पे किया है। ठीक है भाई, हमने कहा आप दोनों अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त कह रहे हैं और ज़रा दोनों खुश हैं, दरमियान में से हमारा जो रिज़्क़ हलाल निकलता है वो देते जाइए। तो लेकिन ये है कि अमरीकियों ने ना सिर्फ कि हमें वो रिज़्क़ हलाल देने से इनकार कर दिया, बल्कि अमरीकी मीडिया के अंदर ये बयानिया बनाया गया कि अमरीका को अफ़गानिस्तान में इसलिए शिकस्त हुई है और अमरीका अफ़गानिस्तान से इसलिए भागा है कि पाकिस्तान जो था और पाकिस्तान की जो फ़ौज थी, और फ़ौज के अंदर ख़ास तौर पे जो ISI जो थी वो दोगली गेम कर रही थी। वो हमें कह रहे थे हम तुम्हारे साथ हैं और उधर अफ़गानियों को भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे थे, और अफ़गानियों से मुराद तालिबान है। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के लिए किसी अमरीकी रायत की या किसी अमरीकी इमदाद की तो कोई गुंजाइश नहीं निकलती थी। हाँ, इसकी गुंजाइश ज़रूर निकलती थी कि अमेरिकन जो हैं वो अपने अवामुन नास को मुतमईन करने के लिए जो है वो कोई ना कोई ऐसी हरकत करें, कोई ना कोई ऐसा बयानिया कहें जिस पे कहें कि देखो हमने कितना टाइट किया है इनको। और पाकिस्तान की इन अदारों के ख़िलाफ़ जो है वो हर्जा सराई की जाए। ज़ाहिर है पहले तो इश्तिहार छाप के लोग आर्मी कह के कर लिया करते थे, फिर कुछ इंडियन लॉबीज़ जो थी उनको अमेरिकन जो थे वो पुशअप करके कर लिया करते थे, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है वो फटा डाल लिया करते थे। अब क्या करें, अब उन्होंने कहा कि इन्हें अंदर से मारा जाए। ये मेरा गुज़िश्ता व्लॉग है, मैं उसका ज़िक्र साहब से अर्ज़ कर रहा हूँ, इनको अंदर से मारा जाए। और फिर हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर खुद साख्ता मोस्ट पॉपुलर होने का दावेदार जो लीडर है वो अपने हर जलसे के अंदर अमेरिकन को गाली देता है और अमेरिकन उसके साथ बहुत मुतमईन होते हैं। और अमेरिकन उसके साथ इतने मुतमईन होते हैं कि अमरीकी सफ़ीर जो है वो जब पाकिस्तान में आता है तो वो अपने कागज़ात सफारतकारी सदर को पेश करने से पहले जाके इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी से पेशावर में मिलता है, जहाँ पे उन्होंने ख़ुद को किलाबंद कर रखा होता है। फिर उनकी वो मुलाकातें जो हैं वो भी जारी रहती हैं। फिर वो उनके ज़ेरे इंतज़ाम गुज़िश्ता 9 सालों से जो सूबा है, 9.25 सालों से, जिसका नाम KPK है, उसके लिए अमेरिका से इमदाद भी लेता है। इमरान ख़ान अपने हर जलसे के अंदर अमेरिका को रगेदता है, लेकिन अमेरिका जो है इस मौजू के ऊपर कोई बात नहीं करता। ठीक है, फिर दरमियान में जो डेविड लू साहब जो हैं उनको पैगाम भेजा जाता है, जनाबे वो क्या है अब्दुल्ला रियाड, जो कि PTI ओवरसीज़ के प्रेसिडेंट मुकर्रर किए गए हुए हैं। काम उनका वाहिद ये है कि पैसे वैसे इकट्ठे करके जायज़ नाजायज़ तरीके से भेजें पाकिस्तान, और यहाँ से पैसे मंगवा के जो कि लॉन्डर होके वापस जाएँ, उससे बाजी की जायदादें ख़रीदें और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के बेनामियों के नाम के ऊपर एसेट ख़रीदते हैं। तो वो अब्दुल्ला रियाड साहब डेविड लू से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि बायगॉन्स आर बायगॉन्स। कप्तान ने कहा है कि जो कुछ मैंने पहले कह दिया था दैट इज़ ऑन माई बैक, मतलब पीछे रह गया है, दैट इज़ हिस्ट्री नाउ, दैट इज़ पास्ट नाउ। तो लिहाजा जो है लेट्स मेक अ न्यू बिगिनिंग। अमेरिकन उस पर भी कुछ नहीं कहते, उनके दफ्तर ख़ारजा के जो लोग हैं वो मुखन्नस किस्म का स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये मैंने पिछला व्लॉग किया था कि जनाब अमेरिकन को हिंग लगे ना पटकड़ी, जो जिन अदारों को जितनी गालियां दिलवाना चाह रहे थे या जितना जिनको बदनाम करना चाह रहे थे, या बकौल PTI के हामी यूट्यूबर्स और उनके
ہم ذہن جو تبصرہ نگار ہیں ان کے فوج کو پاکستان کی عوام کے اندر غیر مقبول کرنا چاہ رہے تھے، اور بقول ان حامیوں کے اور یوٹیوبروں کے کہ جب فوج عوام کے اندر وہ غیر مقبول ہوتی ہے تو یہ سلطان صلاح الدین غزنوی سے ایک جڑا ہوا بیان ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر تڑم کر کے لینڈ کر جاتا ہے، اور وہ بتاتے ہیں پھر ایسے معاشروں کا کیا ہوا کرتا ہے۔ ہم اس کے اوپر اپنا تبصرہ، اپنی رائے محفوظ رکھتے ہوئے صرف آپ کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ہم گزشتہ دنوں آپ سے کہہ چکے ہیں۔ اب عمران احمد خان نیازی صاحب کا جو تازہ ترین آرٹیکل ہے یا جو تازہ ترین انٹرویو ہے جو فائنینشیل ٹائمز میں چھپا ہے، بائی دا وے فائنینشیل ٹائمز کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جنہوں نے گزشتہ دنوں ایک خبر چھاپی تھی اور اس خبر کے اندر بتایا تھا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک اعلیٰ قسم کے جھوٹے، دھوکے باز، سوینڈلر، دغا باز آدمی ہیں، کیونکہ وہ باہر پیسے کسی اور نام سے اکٹھے کرتے ہیں اور آ کے یعنی وہ شوکت خانم کے نام کے اوپر، صحت اور نمل کے نام کے اوپر، تعلیم کے نام کے اوپر لوگوں سے لوستے ہیں، نوچتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انٹائس کر کے، ان کو مختلف طریقوں سے لبھا کے، کسی جگہ پہ گانا بجانا، کسی جگہ پہ ناچ نچانا کروا کے وہ پیسے جو لے کے آتے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب، وہ یہاں پہ آ کے اپنے جلسوں کے لیے لوگ ہائر کرنے اور وہاں پہ میوزک بجانے اور میوزک بجا کے وہاں پہ بچیاں نچانے اور ان بچیوں کو نچا کے مجمع اکٹھا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ دیکھو میں کڈا مقبول ہوں، ٹھیک ہے، آئی گل ہوئی نا بھائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا، انہوں نے اس کے اندر یہ بھی بالواسطہ تذکرہ کیا کہ کس طرح شوکت خانم جو ہے وہ ایک کمرشل وینچر ہے، اور کس طرح یہاں کے جو ہے وہ جو لوگ ہیں یا مطلب یہاں کی جو انکم ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، اور پھر وہ سارا کچھ انہوں نے بے نقاب کیا۔ اسی فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا ہے، اور حرام ہے کہ عمران احمد خان نیازی نے ان کی گزشتہ خبر کے اوپر کوئی ایک لفظ منہ سے پھوٹا ہو، انہوں نے کوئی ایک بات کہی ہو، بلکہ انہوں نے صرف یہ بات کہنے کے اوپر اکتفا کیا کہ جناب عمران احمد خان مطلب کہ پچھلی باتوں کو بھول جاتے ہیں اور مستقبل کو چلتے ہیں۔ مجھے کیوں لگا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے ذمے جو ان کے بین الاقوامی سپانسرز نے، متعاونین نیا لفظ، متعاونوں نے جو زبان جو تھی وہ استعمال کی یا ان کو جو اسائنمنٹ دی تھی کہ آپ نے پاکستان کے معاشرے کے اندر ایک تو تقسیم پیدا کر دینی ہے کہ انتہا پسند لوگ پیدا ہو جائیں، دونوں اپنی اپنی رائے کے انتہا پہ کھڑے ہوں، اور دوسرا آپ نے پاکستان کی فوج اور اس کے ادارے کو ہر گلی محلے نکر کے اندر گالی دلوانی ہے۔ تو یہ جاب چونکہ ان کی پوری ہو گئی ہے، یہ اسائنمنٹ از ڈن، ایگزیکیوٹڈ، تو اب عمران احمد خان نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جناب ہم نیا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ میں گالیاں بکتا رہوں گا آپ کی ہدایت کے باوجود بھی، لیکن آپ کے ساتھ جو گالیوں کا تاثر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کام انہوں نے براستہ برطانیہ کیا ہے۔ برطانیہ کے اندر ان کے بچے ہوتے ہیں، جائیدادیں بھی ہوتی ہیں، وہ خود ایک دفعہ بتا چکے ہیں کہ کس طرح بلاک چین سعودی عرب میں کھڑے ہو کے کہ کس طرح بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور بلاک چین کے ذریعے پیسے ٹرانسفر ہو کے تو پھر برٹش ورجن آئی لینڈ جاتے ہیں، اور برٹش ورجن آئی لینڈ سے پھر منی لانڈرنگ ہو کے اور برطانیہ کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ ہوتے ہیں۔ یہ وہ بتا چکے ہیں اپنی منہ سے، اپنی تقریر کے اندر قوم سے خطاب کرتے ہوئے جب وہ وزیر اعظم تھے۔ تو ظاہر اپنا روٹ بتا رہے تھے نا، اس روٹ کے ذریعے اور تو کسی کے پیسے نہیں گئے، اور جن کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں تب بلاک چین ٹیکنالوجی وجود میں نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو کسی ایسے بندے کی بات ہے نا جو ریگولرلی کرتا رہا ہو اور کر رہا ہو۔ تو یہ ہے جی وہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ماضی کی باتیں بھول جائیں اور اس کو چھوڑیں، اور میں تو چاہوں گا کہ امریکہ کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہوں۔ پانی کی مطلب وہ کمی تو نہیں ہے، لیکن چلو بھر پانی میری طرف سے ان تمام یوتھیوں مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود کی طرف سے کے لیے حاضر ہے، جنہوں نے اپنی اپنی گاڑیوں کے پیچھے ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں تو ایبسلیوٹلی ناٹ لکھوایا ہوا تھا۔ اب وہ ان کو چاہیے کہ
پہلی فرصت میں جب یہ ولاگ سن رہے ہیں تو رستے میں جاتے ہوئے گاڑی روکیں اور پیچھے سے کوئی وٹا اٹھا کے اس شیشہ توڑ دیں جس کے اوپر انہوں نے لکھوایا ہوا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ. ان کا لیڈر بک گیا ہے، اور ان کا لیڈر جو ہے وہ بک گیا ہے اور بہت سستے داموں بکا ہے، کیونکہ بازار میں اس وقت ان کے لیڈر کی جال سازی، جھوٹ، کذب بیانی، دھوکہ دہی کا کوئی خریدار باقی نہیں بچا، کیونکہ ہر ایک کو اس نے یہ جعلی سودا بھی جو ہے وہ جعلی طریقے سے بیچا. نہ اس کا جھوٹ خالص تھا، نہ اس کی جال سازی خالص تھی، نہ اس کی کذب بیانی خالص تھی، نہ اس کی چوری خالص تھی. وہ سب کچھ جو برائیاں تھیں جو اس نے بیچنی تھیں وہ بھی اس نے جھوٹے طریقے سے جعلی بیچی ہیں لوگوں کو. تو نتیجے کے طور پہ اب اس کا ان صفات کا کوئی خریدار منڈی کے اندر نہیں ہے. اب وہ پلر ٹو پوسٹ جو انگریزی کا محاورہ ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتا پھر رہا ہے، ایک کونے سے دوسرے کونے کے کوئی وہ اس کی والی خریداری کر لے. تاہم بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے نشاندہی کر دی ہے کہ ابھی ان کے اوپر 3 خود حملے ہونے باقی ہیں. ظاہر ہے جنہیں خود پلان کروائے ہوں گے انہیں ہی پتہ ہوئے گا نا جی. خیر پروگرام کا زیادہ لمبا نہ ہو جائے، اس لیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.